بھارت میں دہلی ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج ایس مرلی دھر نے مسلمانوں کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ کے تعصب کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جسٹس مرلی دھر نے نئی دہلی میں انڈیا اسلامک اینڈ کلچرل سینٹر میں اے جے نورانی میموریل میں لیکچر دیتے ہوئے بھارتی سپریم کورٹ کے طرز عمل کو غیر حقیقت پسندانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بابری مسجد سے متعلق جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ اس ادارے نے عدل و انصاف کے بجائے اکثریت یعنی ہندوؤں کے جذبات کا خیال کیا ہے۔ جسٹس مرلی دھر نے یاد دلایا کہ 1992 میں بابری مسجد کے انہدام کے بعد اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ کے خلاف توہین عدالت کے نوٹس پر سپریم کورٹ کی عدم دلچسپی کا یہ حال ہے کہ جب یہ معاملہ برسوں بعد جسٹس سنجے کول کے سامنے آیا تو انہوں نے اسے ایک بند باب قرار دیتے ہوئے کہا کہ مردہ گھوڑے کو کوڑے مارنے سے کیا ہوگا۔ اس سے صاف طور پر یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ جہاں مسلمانوں کے حقوق اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کا مسئلہ درپیش ہو، بھارتی عدالتیں مہر بلب ہو جاتی ہیں اور ہندوؤں کو نوازنے بلکہ ثابت شدہ ہندو انتہا پسند تنظیموں کے مجرموں کو بھی باعزت بری کرنے کا فرمان بھی جاری کرتی ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھارت کی عدالت نے ریاست گجرات کے اندر فسادات میں ملوث 26 ملزمان کو رہا کیا تھا۔ ان کے خلاف درجنوں مسلمانوں کو قتل اور مسلم خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتیوں کے مقدمات درج تھے۔ 2002 میں ہونے والے ان فسادات میں موجودہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے براہ راست ملوث تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ آج مودی راج میں ان کے ساتھی فسادیوں کو کیسے سزا دی جا سکتی ہے یا عدلیہ مسلمانوں کو کسی طرح کا ریلیف دینے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہیں۔ جسٹس ایس مرلی دھر نے بھارت کے سابق جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کا بھی بالواسطہ حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایودھیا فیصلے کا اصل تخلیق کار تھا، جس نے بعد میں یہ انکشاف کیا تھا کہ فیصلہ دینے سے پہلے اس نے بھگوان سے مشورہ کیا تھا۔ اس طرح بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ جس ملک میں اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی توہم پرستی اور نسلی تعصب کا یہ حال ہو، وہاں کی اقلیتیں کیسے انصاف پا سکتی ہیں؟ یہ وجہ ہے کہ بھارت کے اندر آج ہندو مذہب کے علاوہ باقی تمام مذاہب کے پیروکار خاموشی سے خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ در حقیقت آج بھارت کے اندر بھارتی عدالتوں کی ناانصافی اور ہندوتوا دہشت گردی کی ایک شرمناک تاریخ رقم ہو رہی ہے۔